السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک نہایت اہم، ضروری اور زندگی کو بدل دینے والا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ پیغام دنیا کی سب سے بڑی سچائی، سب سے خوبصورت راستے اور سب سے حق کے دین کی دعوت پر مشتمل ہے۔ وہ دین جو انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے، جو اسے مقصد حیات سکھاتا ہے اور جس کے ذریعے انسان دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دین اسلام کی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کوئی بتوں کو پوجتا ہے، کوئی سورج یا چاند کو معبود سمجھتا ہے، کوئی کسی نبی کو خدا بنا بیٹھتا ہے، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو خدا کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو اس سچے دین اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں، جو صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، اور جو انسان کو رب سے براہ راست جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے اور وہی معبود ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر۔ وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور ہر شے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے پیارے دوستو، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، لیکن اللہ کی ذات باقی ہے۔ انسان دنیا میں جتنا بھی کامیاب ہو جائے، اگر اس نے اپنے خالق کو نہ پہچانا، اگر اس نے اللہ کی وحدانیت کو نہ مانا، اگر وہ اسلام کے نور سے محروم رہا، تو یاد رکھو اس کی آخرت تاریک ہے۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے کہ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے؟ کیا آپ نے کبھی سچائی کی تلاش کی؟ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ خالص نیت سے تحقیق کریں، دین اسلام کے بارے میں پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جانیں۔ انشاءاللہ آپ کو حق ملے گا، ہدایت ملے گی، اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یاد رکھیں، جو مسلمان ہیں وہ صرف وہی ہیں جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ فرقے میں بٹنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا دین کو ٹکڑوں میں بانٹنا، یہ اسلام کا مقصد نہیں۔ آپ سب مسلمان ہیں اور آپ کا دین اسلام ہے، نہ کوئی مخصوص فرقہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ آج کے دور میں صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ بہت سے مسلمان بھی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم نے اسلام کو صرف نام کا دین بنا لیا ہے اور عمل سے خالی ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے مگر پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مسجد میں اذان کی آواز تو آتی ہے لیکن نمازی بہت کم ہو چکے ہیں۔ ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ ہم سود میں، زنا میں، جھوٹ میں، ظلم میں، تکبر میں، حسد میں اور دیگر بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور جب کوئی نصیحت کرے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کو تنگ زندگی میں مبتلا کر دوں گا۔ آج ہم دل کی بے سکونی، بے برکتی، غم، پریشانی اور خوف میں مبتلا کیوں ہیں؟
کیونکہ ہم نے قرآن سے، نماز سے، اللہ کے ذکر سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ لہٰذا یہ پیغام صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں واپس پلٹنا ہے اپنے رب کی طرف، قرآن کی طرف، نماز کی طرف اور سچے دین کی طرف۔ آج بھی وقت ہے، دروازہ توبہ کا کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی سواری صحرا میں پا کر خوش ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم سب خود کو سنواریں اور دوسروں کو بھی سچے دین کی طرف بلائیں، محبت سے، حکمت سے اور خلوص دل سے۔ اب میں واپس اصل اسی پیغام کی طرف آتا ہوں جو ہر انسان کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یاد رکھیں، جس نے ایک جان کو ہدایت کی طرف بلایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمیں حق کی پہچان عطا فرما، ہمیں فرقے سے بچا اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ۔